مسٹر چیئرمین، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے الوداعی خطاب کا اس ہاؤس میں اپر ہاؤس میں موقع دیا۔ مسٹر چیئرمین، میں ہمیشہ اس سیٹ پہ باوضو بیٹھا ہوں۔ میں کبھی اس ہاؤس میں جب بھی آیا ہوں باوضو آیا ہوں، اس لیے کہ میں سیاست کو عبادت سمجھتا ہوں۔ میں سیاست کو تجارت نہیں سمجھتا، میں سیاست کو ایک مشن سمجھتا ہوں، اسلام کا، پاکستان کے عوام کا۔ اور اسی وجہ سے گزشتہ 6 سال میں جب بھی اس ہاؤس میں انٹر ہوا ہوں، جب بھی اپنی سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں، میں باوضو رہا ہوں۔ مسٹر چیئرمین، 22 گریڈ اور 21 گریڈ کا افسر پارلیمنٹ کو اٹھاتا اور بٹھاتا ہے تو مسٹر چیئرمین، اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہاں سیویلین سپریمیسی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، جب تک اس بابائے قوم کے ویژن کے مطابق ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہوگی اور سیویلین سپریمیسی نہیں آئے گی، کبھی معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے، کبھی سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکتے، کبھی پاکستان یہ ملکوں کی برادری میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا۔ بنیاد ہے پاکستان کی بقا کا سیویلین سپریمیسی۔ مسٹر چیئرمین، پہلی بات سیویلین سپریمیسی۔ دوسری بات، سیاسی جماعتوں کے اوپر میں تنقید نہیں کرتا۔ میں نے کبھی یہاں ایک تو ذاتی تنقید نہیں کی، شخصیات کی تنقید نہیں کی، میں نے ہمیشہ اصولی بات کی ہے۔ کسی کی سخت بات بھی ہوئی ہے تو میں نے اس کو برداشت کیا ہے۔ سیاسی جماعتوں پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن میں جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو انٹرنل ڈیموکریسی لانی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو پرفارمنس ڈیلیوری کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو نظریاتی ورکر کو اہمیت اور حیثیت دینی چاہیے، ڈی این اے کی بنیاد پر عہدے تقسیم نہ کریں، میرٹوکریسی کریں، اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پہ کریں۔ میں ان پہ زیادہ تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے اوپر سیاست جماعتوں کے اوپر تو ویسے ہی تنقید بہت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، کل بھٹو ریفرنس کا فیصلہ آیا ہے۔ مسٹر چیئرمین، آپ دیکھیں 45 سال کے بعد آپ اس قوم کے ایک منتخب وزیر اعظم کو انصاف نہیں دے سکے، صرف غلطی تسلیم کر سکے۔ کسی جج کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو وہ منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ کسی جرنیل کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ اور مجھے اس فیصلے کا سوال نمبر 14 میں پڑھتا ہوں، مجھے دکھ ہے جو کہ چیف جسٹس نے لکھا ہے۔ 4 نمبر پہ سوال پہ جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا اس میں تھا، کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مقدمہ قتل کا فیصلہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مذکور اسلامی قوانین کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا موجودہ مقدمہ توبہ کے تصور کے تحت آتا ہے جس کا صریح ذکر قرآن مجید کے درج ذیل آیات میں ہوتا ہے؟ سورہ نساء آیت 17-18، سورہ بقرہ آیت 159، 160 اور 222، اور سورہ مائدہ آیت 39، سورہ اعراف آیت 153، سورہ نحل آیت نمبر 119 اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82، نیز سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 359۔ توبہ کے تصور کے اثرات اور نتائج کیا ہیں؟ اس پہ عدالت نے کیا کہا ہے رائے؟ اس سوال پر ہمیں کوئی معاونت نہیں دی گئی، اس لیے اس پہ رائے دینا مناسب نہیں ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے۔ آپ کے پاس فیڈرل شریعت کوڈ ہے، آپ نے قرآن و سنت کی روح سے ظلم کیا ہے، آپ کے پاس کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، آپ ان سے رائے لے سکتے تھے۔ تو سیاست دانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، اس لیے میں سیاسی جماعتوں کے اوپر، میں پولیٹیکل ورکر سے بھی کہتا ہوں، آپ کے اوپر سارے لوگ تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہ کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ تو مجھے دکھ ہے، کل عدالت نے اپنے خلاف فیصلہ سنایا ہے، اور کل عدالت نے جو کیا ہے بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ مسٹر چیئرمین، میں یہ عرض کروں گا کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں، سیویلین سپریمیسی کو انشور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کو راستہ دیں، مذاکرات کریں، نان الیکٹڈ فورسز کو دکھیلنے کے لیے ایک ہی نقطے پر متفق ہو جائیں کہ یہ ملک عوام کا ہے، حقی حکمرانی ان کا حق ہے، اور وہ چوزن ریپریزنٹیٹیو کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو استعمال کرے گا۔ اس کے لیے اتفاق کریں، اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کریں، سیاسی قیدی کو رہا کریں، عمران ریاض کو رہا کریں، اسد طور کو رہا کریں، صحافیوں کو رہا کریں۔ میڈیا آپ کا ہیراول دستہ ہے، جمہوریت کا ہیراول دستہ، دستوریت کا ہیراول دستہ، فنڈامنٹل رائٹ کا ہیراول دستہ۔ کبھی بھی
मीडिया के आजादी को कंप्रोमाइज ना करे, वरना ये पांसी सियासतदानों के गले में पड़ेगी, सियासतदानों की कत्ल का बाइस बनेगी। इसलिए सहाफत को हथकड़ियां ना डालें, जंजीरें ना डालें। असद तूर का, इमरान रियाज का, कोई भी दूसरे सहाफी है, उन सब की रिहाई मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, इमरान खान, बाकी सियासी लीडर जितने भी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए और सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, मैं आखिर में ये करूंगा, इस्लामाबाद में मैं 6 साल रहा, मुझे हाइकिंग से बहुत शौक है। मैं हफ्ते में 3 दिन ट्रेल 5 और ट्रेल 3 पे जाता था। मैं समझता हूं कि ये हमारी आइंदा नस्लों की अमानत है। हमारी इस्लामाबाद की इस फितरी माहौल को, मारगल्ला की कुदरती माहौल को, उसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए यह पार्लियामेंट के इख्तियार में चूंकि आता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। खुसूसी तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि हम यहां के पहाड़ को, यहां के जंगलों को, यहां कुदरती चश्मों को, उसको महफूज कर सकें। तो ये जरूर इस पार्लियामेंट को आइंदा नस्लों के लिए इस्लामाबाद की जो नेचुरल ब्यूटी है और जो उसका एक फितरी हुस्न है, उसको महफूज करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, मैं सेनेट से रिटायर हो रहा हूं, मिशन से नहीं, सियासत से नहीं। और मिस्टर चेयरमैन, अब मैं पार्लियामेंट में नहीं होऊंगा, लेकिन सड़कों पर पार्लियामेंट लगाऊंगा, चौकों और चौराहों में पार्लियामेंट लगाऊंगा, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, दस्तूरियत के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, मीडिया की आजादी के लिए, अवाम की पार्लियामेंट, सड़कों के ऊपर, चौकों और चौराहों के ऊपर। इस मिशन को इंशाअल्लाह जिस तरह यहां जारी रखा है, इसी तरह बाहर पब्लिक में और अवाम के अंदर, मिस्टर चेयरमैन, मैं इसको जारी रखूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान के बहादुर अवाम जिंदाबाद, जमहूरियत और पार्लियामेंट जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।